والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين من عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني زياراتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لا سيما أبا الفضل العباس وعلي الأكبر صلوات الله. This is the 6th majlis in this 10-day Ashra Muharram, and at the beginning of the majlis, on the first and second day, we asked the Mu'mineen that if you have any questions, you are welcome to ask these questions. If there's anything which I have said which is unclear, or perhaps needs clarification, if I cannot clarify an issue, I will ask somebody as well. The Maulana is here. He asked the same question, that if you have any queries or any questions that you may have, you are welcome to ask these questions. Let me just give you a perspective on the importance of questions. In academic research work, if you do a PhD or a master's and you're writing your thesis or your dissertation, you pose a question. You pose a question, and the question can take you 3 years to answer. MashaAllah. You have posed a question in a PhD paper, and you spend 3 years of research either trying to prove some of the points that you raise or disprove that theory. This is the value of questions. Half of knowledge is in the questions. MashaAllah. When you ask a question, you are basically showing that after your own research, you have come to this stage of being able to ask a question. In PhD work, you do not ask the question on a baseless point. You've got to have research work prior to asking the question. You don't write a PhD without having the question. And the question itself is researched. People, and this is some of the students that I've had time to spend with, they spent a whole year defining the question. What is the question? Few questions they have. And then it takes them 3 years to answer these questions. And after they have done their research work, they have a PhD. So, in Shiaism, we promote questions. And sometimes the question itself can be so difficult MashaAllah. that the person who is actually delivering the lecture, by myself, or a Maulana,
they have difficulties answering that question. Because the question is so complicated that it's impossible to answer within a few sentences. It needs a whole history. And that's what PhD is. You're basically looking at every perspective of that question. I wanted to, today, I know the time is limited. There's two things I wanted to discuss today. So, just going back on my point of question. So please, brothers and sisters, if you have any questions, don't be shy to ask them. If something might seem trivial to you, and it might be trivial, but be in the habit of asking questions. Through your asking questions, the people who give the lectures and the ulama, their knowledge increases as well. And also your knowledge will increase. If the question is genuine. So, do not hesitate in asking questions. We're not Sunnis here, who do not like being asked questions. Ask questions. So, coming back to today's lecture, this lecture is very, very long, which I have planned. It's very long because it's to do with the whole concept of why Karbala happened. MashaAllah. And it takes about an hour to deliver this lecture. MashaAllah. So I'm going to leave that for another day. It's too long. Because I have tried to deliver this within 30 minutes, 35 minutes, and I couldn't do it. Because the conclusion starts after 35 minutes. So it takes 35 minutes to actually build up the introduction, and then 25 minutes to give you the conclusion. And when I tried this, I only managed to give the introduction and was not able to finish off the conclusion. And I don't want to do that here today either. But what I do want to say, I'm going to leave this for another day. And this is a very, very important lecture that I have written up myself. And it's to do with Ghadir itself. And some of these points took many, many days and ideas to bring forward and to do research on this. And some of the points that I raised, you may well not have heard. So inshallah, maybe in the next few days, when I have a bit more time space, I will talk about Ghadir and what happened at Ghadir. Not just the famous hadith of Man kuntu mawla fahada aliyul mawla. There is a history of how these events happened. Both at the Hajj ceremony and also at Ghadir and what happened after Ghadir. And this link is at the last period of the life of Rasulullah. So inshallah I will leave when I have at least 40 minutes, 50 minutes. However, today, inshallah Maulana will recite the majlis and he shall recite the martyrdom of Hazrat Ali Asghar. I just want to also mention a few things on the martyrdom of Hazrat Ali Asghar. But before I do, there's a preliminary. The preliminary is this. Karbala and the scene of Karbala is where 100 people, just over 100 people, 140 people are gathered. That's the family, the children, the supporters of Imam Hussain al-Islam are gathered in this arena. And they are surrounded by the enemies. They are surrounded by enemies. It is like saying the whole of Islam is confined in this small area of Karbala. And within this area of Karbala is a small camp with a few tents.
And this is where the whole of Islam is. MashaAllah. Surrounded by kufr. In the whole world, if you wanted to find in 61 Hijri where Islam was, Islam was actually in Karbala, surrounded by kufr. And in this small camp were women, children, old men, and the Ma'soom himself, Imam Hussain Islam. The fifth from the Ahlul Kisar. The fifth from the Panchtan Park. This is going to be a battle. Battle between Islam and Kufr. And who is representing Islam? It's the family of Rasulullah. MashaAllah. It's the friends of Imam Hussain Lecture, the Ansar of Imam Hussain Lecture. What is the intention of the enemies of Yazid's army? What is the intention? The intention is to not to kill the family, but to kill Islam itself. The intention is to kill Islam itself. Islam is surrounded. Islam is surrounded. And they will kill the individuals. They will kill about 100 people. They will kill them. They will be martyred. But with their killing, with their martyrdom, Islam does not die. Islam does not die. For what happens, Islam gushes out. Islam gushes, and inshallah, this will be expanded upon, some of the background to this, but I'm just giving you a preliminary of why Hazrat Ali Asghar is so important. And I said a few days back that in order to understand Hazrat Ali Asghar, you've also got to understand the whole concept of these individuals, what role they have played in propagating Islam. You might think, Ali Asghar, he can't speak, he's only a child of 6 months. What role can he play in propagating the message of Islam? Inshallah, I'll come to this. But before I do, if you look at Karbala, this is going to be what is called genocide. It's killing of the whole family of Rasulullah. To make sure that there is no existence of the family of Rasulullah. This is called genocide. Genocide. Genocide means the killing of a whole nation. Everybody who belongs to that nation, you kill them. And this was the intention. By killing the family, you kill Islam itself. Because Islam is surrounded by kufr in Karbala. So Ali Asghar, he is the final sacrifice of Imam Hussain Islam. Ali Akbar has been sacrificed. Hazrat Abbas has been sacrificed. Ali Qasim has been sacrificed. And when Imam Hussain makes this last istighasa, Ali Asghar is the one who is calling out that I will be your Nasir. 3 days. 3 days of thirst. 3 days of thirst of a 6-month child. The mother's milk has dried up. Imam Hussain Islam takes the child, Ali Asghar, into his hands. He takes the child into his hands and then goes towards the enemies. And he presents them this child. And the people think that Imam Hussain Islam has brought a Quran. He's brought a Quran so that Imam Hussain may surrender on the Quran.
But Imam Hussain Islam takes away the cloth which is covering Ali Asghar Islam, and then the people see this child, 6 months of age. 6 months. Imam Hussain Islam asks them, do not give me water, but at least this 6-month-old child, at least let him have a few drops of water. Umar ibn Sa'd, he sees the army saying, look, he's only a child. It wouldn't make any difference if we give some water to the child. Umar ibn Sa'd said, no. If you give water to this child, Imam Hussain al-Islam will drink that water. And if Imam Hussain al-Islam drinks this water, it will give him strength to fight you, and you will be killed. Do not give the child any water. Imam Hussain al-Islam, in order to complete the argument, he says, I will place the child on the sand, I will move back, and you give the child enough water yourselves. I will not drink the water. Argument was completed. They said, no, we will not give the water. Because people's hearts were changing. Umar ibn Sa'd, seeing his army, the attitude was changing. And when Imam Hussain lifted the child up, realizing that they're not going to give any water, Umar ibn Sa'd said to Hurmala to cut the speech of the Imam. It is affecting the army. So Hurmala, you've heard this many times, but it's the graphic nature of this which is so painful. Hurmala used a... Sit down. Please sit down. Hurmala used an arrow. You've heard this. Hurmala used an arrow. Usually, arrows have 2 prongs. 2 prongs. It goes like this. It has 2 prongs. But this arrow had 3 prongs. Had 3 prongs. And a 3-pronged arrow is used when you want to kill an animal. A 2-arrow pronged is normally used in battles. But a 3-arrowed prong is used when you want to kill an animal. And when Hurmala took target of Hazrat Ali Asghar's neck, the arrow is heavier than the child itself. The arrow went through, whizzing, and hit the neck of Hazrat Ali Asghar. Hazrat Ali Asghar's neck was pierced. It pierced the hands of Imam Hussain and hit the rib of Imam Hussain Islam. And this blood, which gushed out, this blood, Imam Hussain Islam thought, shall I throw it into the sky? Imam Hussain said, if I throw this blood into the sky, it will never rain again. It will never rain again. If I throw this into the soil will never ever give any greenery again. So what Imam Hussain Islam did, he took the blood and then put it on his own beard. And he said, I will show this in Yawm al-Qiyamah to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the blood of Ali Asghar. This is the blood for whom Allah's deen, Tawheed, was protected. Seeing this, this is what Sharia says, a father does not bury his own son. A father does not bury his own son. But in Karbala, Imam Hussain al-Islam had to bury
his own son. If you read the history of Karbala, no other individual was buried by Imam Hussain al-Islam except Ali Asghar. Except Ali Asghar. Ali Asghar was buried by Imam Hussain al-Islam himself. What the norm was, when somebody was martyred, Imam Hussain would take the body back to the tent. But with Ali Asghar, he actually buried him on the sands of Karbala. It doesn't finish there, brothers and sisters. After Imam Hussain was martyred, when they were counting the heads, they said, one head is missing. So Hurmala, Shimr, Holy, they came and they started to pierce the sand, finding where Imam Hussain al-Islam had actually buried Azadari Asghar. And one spear hit the soft sand and out came the body of Ali Asghar. And it doesn't end there. The 6-month-old child, just imagine the size of neck of a 6-month-old baby. They decapitated the head of Ali Asghar. They removed the head of Ali Asghar. Those of you who've gone to the ziyarats in Karbala, you have seen the Ganj Shuhada. That's where all the Shuhada are buried. But 2 sons of Imam Hussain Islam are buried with him. One is Ali Akbar and one is Ali Asghar. Ali Asghar is buried at the side of Imam Hussain Islam. So whenever we say Assalamu alayka ya Aba Abdullah, this salam is also to Ali Asghar as well. For he will be remembered. He will be remembered until Yawm al-Qiyamah. And when the Mawlana reads the Masad, we will have the cradle of Ali Asghar. The cradle of Ali Asghar. This cradle represents Ali Asghar's 6 months of life. 6 months of life. But his 6 months of life has given Islam life for eternity. His 6 months of life has given Islam life for eternity until Yawm al-Qiyamah. This is Ali Asghar, the 6-month-old child who protected the deen of Rasulullah, who protected Tawheed. So when the Jula comes, it's not the Jula or the cradle that you're looking at. You're looking at the sacrifice which is behind. It's the attachment. It's the attachment. It's what this cradle, this Jula, is attached to. It's attached to Ali Asghar. It is Sha'ir Allah. The same way Sha'ir Allah, Safa and Marwa are Sha'ir Allah. These are the signs of Allah. These are the signs of Allah. And Ali Asghar Jula is also the sign of Allah. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ बिफोर कि मैं डॉक्टर नदीम से दरख्वास्त करूँ कि वो स्टेज पे आए, कुछ अशार हैं मैं हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आप सलावत पढ़ें। रोया क्या जो प्यास से असगर तमाम रात, रोया क्या जो प्यास से असगर तमाम रात, था खैमा जिसमें महशर तमाम रात। रोया क्या जो प्यास से असगर तमाम रात, था खैमा जिसमें महशर तमाम रात। रोए जो चूक चूक के असगर तमाम रात, सदके उतारती रही
مادر تمام رات، صدقے اتارتی رہی مادر تمام رات، کہتی تھی بانو دشت عجب ہولناک ہے، کہتی تھی بانو دشت عجب ہولناک ہے، ڈر ڈر گیا ہے خواب میں اصغر تمام رات، ڈر ڈر گیا ہے خواب میں اصغر تمام رات، رویا کیا جو پیاس سے اصغر تمام رات، سونا تھا کل جو گود میں تربت چین لے، سائے نے ماں کی گود میں اصغر تمام، سویا نہ ماں کی گود میں اصغر تمام رات۔ صلوات پڑھے میں دیکھتی ہوں خواب میں خنجر تمام رات، زینب سے شاہ کہتے تھے کل قتل ہوں گے ہم، جی بھر کے دیکھ لو ہمیں خواہر تمام رات۔ صلوات بآواز بلند۔ میں ڈاکٹر ندیم سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں مستفید فرمائے۔ صلوات۔ والدہ کے سلامات۔ اپنے والد کا ایک مرثیہ ہے لفظ علم زندگی، اس کے چند بند سنانے سے پہلے حضرت علی اصغر کی شان اور ان کی شہادت کے حوالے سے دو شعر مولانا قبلہ منظور صاحب کا جو ماخذ تھا، کربلا ایک ایسا فلسفہ ہے، ایک ایسی کہانی ہے جس میں ہر شہادت دوسری شہادت سے مختلف ہے، اور ان دو اشعار میں جو ایک کیفیت اگر آپ اس بارے میں سوچیے تو کیسی ہے کہ خیبر کو اکھاڑنے مرحب کو کاٹنے والے علی کے سامنے، دیکھیے بہادری کے مختلف پہلو ہیں اہل بیت میں، اور فرمائیے کہ خیبر کو اکھاڑنے مرحب کو کاٹنے والے علی کے سامنے، تہے دندان مبارک عباس مشکیزے کی کیا قیمت ہے۔ حضرت عباس کے ہاتھ قلم ہو چکے تھے اور مشکیزے سے دندان مبارک سے سنبھالا تھا، اس پہلو میں کہ خیبر کو اکھاڑنے مرحب کو کاٹنے والے علی کے سامنے، تہے دندان مبارک عباس مشکیزے کی کیا قیمت ہے۔ اور ایک اور شعر جناب حضرت علی اصغر کے حوالے سے کہ پا مردیے جوانان کربلا کو ہزار سلام مگر، پا مردیے جوانان کربلا کو ہزار سلام مگر، پسے تیرے ہرملا مسکراہٹ اصغر کی کیا قیمت ہے۔ پسے تیرے ہرملا مسکراہٹ اصغر کی کیا قیمت ہے۔ مرثیہ لفظ علم زندگی میرے والد صاحب اختر، اس کے چند بند کے لفظ ہی لوح و قلم ہے، لفظ ہی میزان ہے، لفظ ہی عرفان ہے، وجدان ہے، ایقان ہے، لفظ ہی ادراک ہے، الہام ہے، ایمان ہے، لفظ ہی توریت ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، لفظ ہی توریت ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، عرش سے تا فرش پیغام نبوت لفظ ہیں، ہم کو کیا نطق الہی کی ضرورت لفظ ہے، ہم کو کیا نطق الہی کی ضرورت لفظ ہے، لفظ ہی ناد علی تو لفظ ہی تسبیح بطول، لفظ ہی دستے دعا ہے، لفظ ہی باب مشغول، گو حصول رزق بھی ہے اہل دنیا کا اصول، عشق کیا ہے مگر اے خواہش قرب رسول،
دیداؤ دل کو شناسائے جمال اسم کر، ہر دعائے رزق سے پہلے دعائے علم کر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر دعائے رزق سے پہلے دعائے علم کر۔ اور اس میں جناب حضرت حر کا ذکر ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ مرثیے کی صنف میں مختلف موضوعات ہوتے ہیں، ان کی رخصت ہوتی ہے، ان کی جواب مردی اور ان کا جو قتال ہے وہ، اور پھر شہادت تو بہت چھوٹے سے کچھ بن کے جب رخصت چاہی جناب حر نے مولا امام حسین سے، تو اس حوالے سے دیکھیں کہ موت میں جلدی نہ کر اے دشت غیرت کے غزال، آ میرے سینے سے لگ جا اے شجیع بے مثال، کیا کرے تیری تواضع کیا کرے تیرا خیال، کیسے وقت میں آیا ہے تو اے خوش خصال، جب ہمیں غربت میں تابے میزبانی بھی نہیں، جب ہمارے خوش مشکیزوں میں پانی بھی نہیں، جب ہمارے خوش مشکیزوں میں پانی بھی نہیں، ہاں مبارک بے کسوں کی یہ رفاقت ہو تجھے، ہاں مبارک یہ شہادت کی شہادت ہو تجھے، ہاں مبارک یہ شہادت کی سعادت ہو تجھے، ہاں مبارک زندگی کی بادشاہت ہو تجھے، میرے مہمان میری جانب سے بشارت ہو تجھے، سرفروشوں کے لیے سرتاج ہے عقبہ کا تو، خلد میں مہمان ہوگا فاطمہ زہرا کا تو، خلد میں مہمان ہوگا فاطمہ زہرا کا تو۔ اور جب ان کا قتال ہے اور جواب مردی، جب اجازت مل گئی تو حر رجس خانی کے ساتھ، جب اجازت مل گئی تو حر رجس خانی کے ساتھ جانب مقتل بڑھا ایک شعلہ سامانی کے ساتھ، اس طرح باطل پہ ٹوٹا جوش ایمانی کے ساتھ، جیسے ہاشمی کھیلتے ہیں تاج سلطانی کے ساتھ، جیسے ہاشمی کھیلتے ہیں تاج سلطانی کے ساتھ، انقلاب عشق کے طوفان وہ دیور میں تھے، افسروں اور رنگ و تخت و تاج سب ٹھوکر میں تھے، افسروں اور رنگ و تخت و تاج سب ٹھوکر میں تھے، جس طرف غازی بڑھا لشکر کا لشکر کٹ گیا، جس طرف غازی بڑھا لشکر کا لشکر کٹ گیا، جس طرف یہ نور لب کا ہر اندھیرا چھٹ گیا، جو بھی آیا سامنے وہ کٹ گیا یا ہٹ گیا، کائی کی صورت ہر ایک کو سار خود ہی ہٹ گیا۔ اور اپنا تعارف کرا رہے ہیں جناب حر، میں وہی حر ہوں جسے در نجف کہتے ہیں لوگ، میں وہی حر ہوں جسے در نجف کہتے ہیں لوگ، میں وہی حر ہوں جسے حق کا شرف کہتے ہیں لوگ، لہجۂ برق و شرر میں سر بکف کہتے ہیں لوگ، نام کو میرے شجاعت کا حلف کہتے ہیں لوگ، میرے قدموں کی دھمک سے، میرے قدموں کی دھمک سے کانپتے ہیں کوہسار، شیر میرا نام سن کر چھوڑ دیتے ہیں کچھار، شیر میرا نام سن کر چھوڑ دیتے ہیں کچھار۔ ہر طرف سے حر کو گھیرے تھے ہزاروں اشکیار، نہ کہاں ایک تیر جو غازی کے گھوڑے کو لگا، تو جری اخبار لہرا کر زمین پر گر پڑا، تو جری اخبار لہرا کر زمین پر گر پڑا۔ پھر قابل توجہ مصرع ہے کہ پھر زمین سے اٹھ کر جانے سر بلندی نے کہا، پھر زمین سے اٹھ کر جانے سر بلندی نے کہا، سر بلندی کا تعلق پشت ابلق سے نہیں، گھوڑے کی پشت سے سر بلندی کا کوئی تعلق نہیں ہے، سر بلندی کا تعلق پشت ابلق سے نہیں، صرف گھوڑے سے گرا ہوں منصب حق سے نہیں، سر بلندی کا تعلق پشت ابلق سے نہیں، صرف گھوڑے سے گرا ہوں، صرف گھوڑے سے گرا ہوں منصب حق سے نہیں۔ شمر و ابن سعد ہوں، شمر و ابن سعد ہوں، شمر و ابن سعد ہوں یا کوئی اور شعلہ کار، آئے میرے سامنے جو لڑ سکے مردانہ وار، سن رہا ہے عشق میرا درمیان کارزار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اس لیے سینہ سپر ہوں ابن حیدر کے لیے،
اس لیے سینہ سپر ہوں ابن حیدر کے لیے، یا علی کہہ کر چلا ہوں فتح خیبر کے لیے، یا علی کہہ کر چلا ہوں۔ اور آخری وقت کے حر کو دیکھا نرد میں، حر کو دیکھا وقت شہادت، حر کو دیکھا نرد میں تو رو کے مولا نے کہا، اے وفاداری کی عظمت تجھ پہ صدقے ہر وفا، اے بیکار جان ساری میری جان تجھ پر فدا۔ دیکھ کر محو تبسم حر کو حوروں نے کہا، واہ کیا وقت شہادت حر تیری تقدیر ہے، تیرا سر ہے، تیرا سر ہے اور زانو، اور تیرا سر ہے اور تکیہ زانو شبیر۔ سلام صلوات پڑھیں بابا آگے آ جائیں تاکہ جو پیچھے سے آنے والے ہیں تو جگہ مل جائے۔ ایک مرتبہ پھر صلوات کیجیے۔ جیسا کہ آپ کو میں نے کل بھی اعلان کیا تھا کہ پروگرام جو شب عاشور یعنی شب بیداری ہے اس میں مومنین سے درخواست کروں گا کہ وہ مطلب حاضر ہوں تاکہ اس شب کو دعائیں وغیرہ جو ہے مولانا کے ساتھ وہ پڑھی جائیں گی، اور اعمال عاشور بھی جو ہیں وہ امام بارگاہ میں ہی ہوں گے۔ اور میری تمام مومنین سے درخواست ہے کہ جو فنڈز کے سلسلے میں جن لوگوں نے پرومس کیا ہوا ہے وہ اپنے بردر اعجاز کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ ہمارا کام جو کہ 1-2 دن میں ہم شروع کرنے والے ہیں، میٹیریل کی جو شاپنگ ہے وہ ہو رہی ہے، اور میری مومنین سے درخواست ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے کیونکہ امام بارگاہ کا سب سے جو مین ادارہ ہوتا ہے وہ مطلب وضو خانہ اور باتھ روم ہوتے ہیں۔ تو میری اپیل ہے کہ جس نے بھی جو کچھ ہدیہ دینا ہے وہ بردر اعجاز کے ساتھ رابطہ کریں۔ صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بلندتر صلوات۔ پھر بھی درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے میری یہ گزارش ہے کہ مجلس جب شروع ہو جائے نا، بچوں سے بھی گزارش ہے، بڑوں سے بھی گزارش ہے، اس وقت اٹھنا بیٹھنا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، یہ بالکل نہ کیا کریں کیونکہ پوری مجلس کا ماحول خراب ہو جاتا ہے اور خطیب کو پڑھنے میں بھی بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ ماحول بنائیں مجلس کا، تو بچے جو آ رہے ہیں یا جو جا رہے ہیں ان کو بھی یہی چاہیے کہ یا اٹھ کے باہر چلے جائیں جس نے جانا ہے، ٹھیک ہے، تو یا پھر جب مجلس شروع ہو جائے تو پھر یہ اٹھنا اور یہ مشورہ کرنا اور اس طریقے کی جو بات ہے یہ اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ تو خصوصاً بچوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے لیے، جوانوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے لیے یہ ایک مدرسہ ہے، اس میں جو چیز